نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بھالا نور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کلام لا یذکر اللہ تعالی فیہ فیبدأ به وبالصلاة علی فہو ممحوق من کل برکہ، ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود پاک بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہے۔ تو جب بھی کسی دنیاوی محفل میں کام کاروبار آفس کے اندر تو اللہ کا نام، رسول کا نام، درود پاک، پھر اپنا کام کاروبار آفس ورک وغیرہ شروع کرنا چاہیے، برکت ہوگی اس سے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بول بالا نور کا، یہ ہے قصیدہ نور کا، اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ قصیدہ لکھا ہے۔ نوری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اوصاف اس کے اندر مذکور ہیں، اور قصیدہ کہتے ہیں ایک طویل کلام جس میں کسی کی تعریف کی جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ سے متعلقین کی تعریف کی گئی ہے الحمدللہ۔ اور اب ہم جو شعر سنیں گے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کا بھی ذکر ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سب گھرانہ نور کا، میرے نبی کا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، آپ نور علی نور، سراپا نور، اور آپ کی نسل پاک کا بچہ بچہ نور کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں آئیں تو صحابہ نے ان کو کیا کہا؟ دو نور والے، ذو النورین۔ جس جبل پر، پہاڑ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے وہ جبل نور ہو گیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی ظاہری نورانیت، مرحبا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی نواسے۔ حضرت عبد الرحمن جامی نے لکھا، جب امام حسین اندھیرے میں تشریف لاتے تو مبارک پیشانی اور مقدس گال سے نور نکلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اہل بیت مصطفیٰ کی کیا شان ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ اس کی کوثر کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کثیر اولاد عطا فرمائی۔ اب وہ بدنصیب جو میرے نبی کی گستاخیاں کرتے اور کہتے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، آپ کو اللہ نے 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں عطا فرمائی، 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے۔ جو شہزادے تھے 3، یہ بچپن ہی میں دنیا سے وہ پردہ فرما گئے۔ تو اب کفار نے، گستاخان رسول نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا کہ ان کی اولاد ختم ہو گئی، اب تر کہا استغفر اللہ، وہ نسل باقی نہیں رہے گی۔
اور اللہ پاک کیا فرماتا ہے، انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ عطا کیا، علم بھی، عمل بھی، معجزات بھی، شانے بھی، بلندی بھی اور اولاد بھی۔ دیکھیں کربلا میں کتنے سید شہید ہوئے، بہت شہید ہوئے، لیکن اب بھی پوری دنیا کے اندر الحمدللہ سید موجود ہیں، ان کی برکتیں موجود ہیں، اور بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء، دین کے بہت بڑے بڑے خادم سید ہیں۔ سبحان اللہ۔ تجھ سے مکہ نور کا، تجھ سے مکہ نور کا، تجھ سے مدینہ نور کا، تجھ سے قبلہ نور کا، تجھ سے کعبہ نور کا، تجھ سے جس رشتے کو نسبت ہے وہ رشتہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب اعلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دے رہے کہ تمہیں دو نور مل گئے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سرکار کہتے ہیں دربار شاہی کو دوشالہ کہتے ہیں، دو چادریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شہزادی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نکاح ہوا تو پردہ فرمایا، تو ان کے انتقال کے بعد اللہ کے حکم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان غنی کے ساتھ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اے دو نور والے عثمان غنی، آپ کو بہت مبارک ہو، نور والے بارگاہ سے تمہیں دو چادریں نور کی عطا ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں کہ یہ شرف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا کہ نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے عثمان غنی کی، اور کیا عنایت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عثمان غنی پر۔ اللہ اکبر۔ نائب قدرت کے نور عین عثمان غنی، جامع القرآن ذو النورین عثمان غنی، تیرا تقوی آسمان صبر کو چھوتا ہوا، تیری فیاضی بہت بے چین عثمان غنی، قربت پیغمبر عالی تھی سرمایہ تیرا، تاج ہے میرا تیرے نالین عثمان غنی۔ کیا شان ہے عثمان غنی کی، بخت اللہ غنی عثمان تمہارا نور کا، بخت اللہ غنی عثمان تمہارا نور کا، اختر قسمت ہے یا ماہ دو ہفتہ نور کا، خلعت نور علی نور ملا کیا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور مزید اعلی حضرت اس قصیدہ نور میں اگلے شعر میں لکھ رہے ہیں، کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا، مانگتا پھرتا ہے آنکھیں، مانگتا پھرتا ہے آنکھیں، مانگتا پھرتا ہے آنکھیں، ہر نگینہ نور کا، مانگتا پھرتا ہے آنکھیں ہر نگینہ نور کا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جب پردہ فرمایا تو نور کا چمکدار شیشہ دھندلا دیا، اور زمانے پر قیامت ٹوٹ گئی، اور ہر نگینہ نور کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، خاتون جنت کے جذبات کیا تھے؟ آپ کہہ رہی تھی مجھ پر ایسی مصیبت ٹوٹ پڑی، اگر دنوں پر نازل ہوتی دن رات ہو جاتا۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ
وصال مصطفیٰ پر ان کے جذبات کیا تھے؟ انہوں نے عربی اشعار میں لکھا، اس کا خلاصہ یہ ہے: اس شام ہماری مصیبت بہت بڑی ہو گئی جب کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی، اور آپ کی وفات کے سبب زمین جن برکات سے محروم ہوئی، اس وجہ سے قریب تھا کہ صبح کے وقت زمین کے کنارے ہمارے ساتھ ایک جانب جھک جاتے۔ اور مزید لکھا کہ ہماری طرف آنے والی وحی نزول قرآن جسے جبریل امی علیہ السلام صبح و شام لاتے تھے، ہم اس سے محروم ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ کرنے کے معاملے کو ذکر کیا۔ کس کے جلوے سے ہوا سارا زمانہ نور کا، کس کے جلوے سے ہوا سارا زمانہ نور کا، کس کے پرتو سے بنی دنیا نمونہ نور کا، کس کے عکس سے نور سے تھا ذرہ ذرہ نور کا، کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا، مانگتا پھرتا ہے آنکھیں ہر نگینہ نور کا۔ اب کہاں وہ تابشیں کیسا وہ تڑکا نور کا، اب کہاں وہ تابشیں کیسا وہ تڑکا نور کا، مہر نے چھپ کر کیا، مہر نے چھپ کر کیا خاصا دل کا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اندھیرا چھا گیا، اور آپ کے وصال کے حالات سے آپ کے وصال نامے میں ظاہر ہے۔ صدیق اکبر کی کیفیت کیا تھی؟ صدیق اکبر کہتے تھے تمام بندوں، تمام کائنات کا معبود حقیقی اپنے حبیب پر درود نازل فرمائے، اس حبیب کے بعد دنیا کی ان محفلوں و مجلس میں کیسے بیٹھا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک کاش کہ ہم سب کو موت آ جاتی، ہم بھی ہدایت دینے والے نبی کے ساتھ ہی اکٹھے ہوتے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کہتے ہیں کہ زندگی کی رونقیں ختم ہو گئی، لذتیں ختم ہو گئی، اب محفلوں اور مجلسوں میں انسان بیٹھ کے کرے گا کیا؟ تو کاش آقا کے ساتھ ہی ہم دنیا سے چلے جاتے، فرقت کا غم نہ جھیلنا پڑتا۔ اللہ اکبر۔ نیم جہاں زندگی فرقت کے ماروں کے لیے، یہ جہاں اب نام کو ہے دل فگاروں کے لیے، چھپ گیا ہے چشم عالم سے ہی جب وہ نور عین، دیکھنے کو کیا رہا ہے اب نگاہوں کے لیے، دن چڑھے گا کیوں کر اب اس مہر کو دیکھے بغیر، رات ہوگی تیرگی اب چاند تاروں کے لیے، باغ عالم میں بہاریں تھیں اسی گل کے سبب، حشر تک خالی ہے میدان اب خزاؤں کے لیے، لیکن اے شمع ہدایت جاوداں تیرا پیام، تابناکی حشر تک ہے رہنے والوں کے لیے۔ عاشقوں کی کیا بات ہوتی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور محفل اور صحبت کے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا، ان کو صبر ہی نہیں آتا۔ سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں؟ اللہ اکبر۔ اب کہاں وہ عکس ریزی وہ اجالا نور کا، اب کہاں وہ عکس ریزی وہ اجالا نور کا، اب کہاں وہ جگمگاہٹ وہ چمکنا نور کا، اب کہاں وہ صبح دلکش وہ سویرا نور کا، اب کہاں وہ تابشیں کیسا وہ تڑکا نور کا، مہر نے چھپ کر کیا کیا خاصا دھندھل کا نور کا۔ اور مزید اعلیٰ حضرت اس قصیدہ نور میں لکھ رہے ہیں، تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، تم سے چھٹ کر منہ نکل، تم سے چھٹ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا، تم سے چھٹ کر منہ نکل
آیا ذرا سا نور کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں رہے، اسلام کا چاند دن بدن چڑھتا جا رہا ہے، ہر لمحہ اسلام کا چاند بلند ہو رہا ہے، آپ کی تبلیغ سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے معجزات سے دین اسلام کی سربلندی ہو رہی تھی، غزوات سے اسلام کو عروج اور ترقی ملتی رہی۔ جی وہ دور تھا جسے خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دور قرار دیا۔ پھر صحابہ کا دور آیا، وہ آپ کے دور سے متصل تھا۔ پھر تابعین کا دور آیا، پھر فتنے شروع ہوئے، مسلمان طرح طرح کی مصیبتوں میں شکار ہوئے۔ آخر کار وہ دور آیا جس کے متعلق آپ نے خبر دی، اسلام غریبی سے شروع ہوا، اور جیسے شروع ہوا تھا ویسا ہی پھر ہو جائے گا، غربا کو خوشخبری۔ اسلام کو پہلے بہت تھوڑے لوگوں نے قبول کیا، آخر میں بھی تھوڑے لوگوں رہ جائیں گے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ بڑے مبارک ہیں، اور جو واقعی مسلمان ہوتے ہیں، بعمل مسلمان ہوتے ہیں، وہ بہت سو پر غالب آ جاتے ہیں۔ سونا تھوڑا ہوتا ہے، لوہا زیادہ ہوتا ہے، تو غالب کیا ہے؟ سونا۔ مشک تھوڑا سا ہے، مٹی زیادہ ہوتی ہے، غالب کیا ہے؟ مشک۔ تو غریب مسکین لوگ اسلام پر قائم رہتے ہیں، مالدار بیچارے بھٹک جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس سے جدا ہو کر مسلمانوں کی قوت میں کمی آئی، اور آج دیکھیں کہ کثرت کے باوجود کفر کے مقابلے میں مسلمان مغلوب نظر آ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ مسلمان بے عمل ہو گئے، بے نمازی ہو گئے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، حج نہیں کر رہے، اولاد کو دین نہیں سکھا رہے، اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ تم سے چھٹ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا۔ آپ کا دامن چھوڑ دیا، تعلیمات مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، آپ کی سنت کو ترک کر دیا، کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں، لین دین میں، کام دھندے میں۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کی حالت کمزور ہو گئی۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی، دینداروں میں پر آب ہے باقی نہ صفا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے جذبات کا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمائے تو ہماری حالت خراب ہو گئی، کیونکہ چمکتی سفید رنگت والے کریم ہاشمی آقا ہم سے جدا ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو نبوت کو تمام کرنے والے ختم نبوت کے تاجدار تھے۔ اے اللہ کے رسول، جب سے آپ نے پردہ فرمایا ہم وحی خدا سے محروم ہو گئے، اللہ پاک کی طرف سے کلام نازل ہونا بند ہو گیا، سوائے اس کے کہ جو آپ نے ہمارے لیے گروی رکھ دی ہے، اور جسے قرآن کریم کی آیات نے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کی محبت رسول، عشق رسول۔ پھر کہاں معجزہ حق کا ظہور آپ کے بعد، چپ ہے جبریل تو خاموش ہے، تو خاموش ہے طور آپ کے بعد، پھر کوئی شمع ہدایت نہ جلی ہے نہ جلے، ہو گیا جیسے جدا خاک سے نور آپ کے بعد، آپ کی ذات ازل، آپ کا پیغام ابد، نہ کوئی آپ سے پہلے نہ حضور آپ کے بعد۔ یہ کسی کے جذبات ہیں۔ تم مقابل تھے تو تاباں تھا نصیبہ نور کا، تم مقابل تھے تو پھیلا تھا اجالا نور کا، تم مقابل تھے تو منظر اور تھا کچھ نور کا، تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، تم سے چھٹ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور ہم سچے عاشق رسول بن جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی
ہمیں یہی تو پیغام دے رہی. دعوت اسلامی کو بنے 44 سال ہو گئے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے. اور ان 44 سالوں میں دعوت اسلامی نے امت مصطفیٰ کو کئی مفتی عطا کیے. 44 سالوں میں دعوت اسلامی نے ہزاروں علماء امت کو عطا کیے، ہزاروں اسلامی بہنیں عالمہ عطا کی، ہزاروں لاکھوں قرآن پڑھنے والے امت کو عطا کیے. الحمدللہ ہزاروں جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ تعلیمی ادارے دعوت اسلامی نے امت کو عطا کیے، جس میں ہمارے بچے، ہماری بچیاں قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، عالم بنے، عالمات بنے. اللہ کی رحمت سے قرآنی تعلیمات کو دعوت اسلامی نے لاکھوں تک پہنچایا. 44 سال کے اندر جو مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان، اسلامی بھائیوں میں بھی، اسلامی بہنوں میں بھی ہے. اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ماشاءاللہ لاکھوں نے قرآن پڑھا ہے، لاکھوں نے. اور کتنے بچے نیک بن گئے، ماں باپ کے فرما بردار بن گئے، اور کتنے والدین اپنی اولاد کو دین سکھانے والے بن گئے. اللہ کرے ہم بھی دعوت اسلامی والے بن جائیں اور دعوت اسلامی سے فائدہ اٹھائیں. سوشل میڈیا ہمارے فائدے کے لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دین سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں، عقیدوں کی درستی کریں. مدنی چینل الحمدللہ عقیدے اور اعمال درست کر رہا ہے. دعوت اسلامی کی کتابیں اور رسالے الحمدللہ عقیدے اور اعمال درست کر رہے ہیں. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اس ماہ کا ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، مختصر سیرت نمبر. کیا بات ہے اس رسالے کی، ماشاءاللہ ماہنامہ یہ زندہ باد. اگر اس کو ہم پڑھیں تو یقین مانے ماہ میلاد کی برکتیں دوبالا ہو جائیں. اس میں نگران شورا کا مضمون ہے کہ 1500واں جشن ولادت، اس کی تیاریاں ہم نے کیسے کرنی ہیں. پھر آمد مصطفیٰ کے قرآنی مقاصد، قرآن نے کیا مقصد بیان کیا رسول پاک کی دنیا میں تشریف آوری کا، اس میں مضمون موجود ہے. انسان کی خوش بختی اور بدبختی کیا ہوتی، مضمون اس کے اندر موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، یہ مضمون اس کے اندر موجود ہے. تبلیغ دین میں میرے نبی کیسی حکمت عملیاں اختیار کرتے تھے، وہ بھی مضمون اس کے اندر موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفسیات شناس ہیں، یہ مضمون بھی اس میں موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ عزت میں دیہاتی حاضر ہوتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کیسے نوازتے تھے. امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے کے سوال جواب بھی موجود ہیں. رسول اللہ کو نور اللہ کہنا کیسا، امیر علیہ سنت نے جواب دیا. جبریل امی علیہ السلام کتنی بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج پاک کے ساتھ کیا اچھے معاملات تھے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اور الحمدللہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے بھی مضمون ہے. اور دلوں پر دست شفقت کی برکت، میرے نبی نے جن کے دلوں پر دست شفقت رکھا ان کو کیا برکتیں ملی، یہ بھی اس میں موجود ہے. صحابہ نے جو بارگاہ رسالت میں نذرانے عقیدت پیش کیے، کچھ اس میں بھی موجود ہے. اعلیٰ اخلاق کی تکمیل والے نبی، اور کیا کیا ماشاءاللہ اس میں موجود ہے. اللہ کر اس کو ہم پڑھیں اور 1500ویں جشن ولادت کی خوشیوں کو دوبالا کریں، اس کو اور مزید بڑھا دیں، اور 1500 دفعہ درود شریف روز پڑھیں. دیکھیں 1500ویں جشن ولادت کی دھومیں کیسے مچتی ہیں اور برکتیں کیسی ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت مزید اگلے شعر میں لکھتے ہیں، قبر انور کہیے یا قصر معلا نور کا، قبر انور کہیے یا قصر معلا نور کا، چرخ اطلس یا کوئی، چرخ اطلس یا کوئی، چرخ اطلس یا کوئی سادہ سکوبہ نور کا، چرخ اطلس یا کوئی سادہ سکوبہ نور کا. قبر انور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار، اس سے یہ مراد. اور قصر معلا بلند و بالا محل، چرخ اطلس چمکدار آسمان، سادہ قبہ گنبد کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، اے شہ لولاک، اے میرے آقا،
آپ کے مزار مقدس کو کیا کہیں؟ قبر انور کہیں، بلند و بالا نورانی محل کہیں، چمکدار آسمان کہیں، نورانی صاف ستھرا سادہ گنبد کہیں، اے میرے آقا آپ کے مزار پر انوار کو میں کیا کہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلی حضرت، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اطہر کی جگمگاتا ہے کلش صلی علی کیا نور کا، گنبد خضرا ہے یا برج مطلع نور کا، ایک حسین منظر ہے یا اوج ثریا نور کا، قبر انور کہیے یا قصر معلا نور کا، چرخ اطلس یا کوئی سادہ سا قبہ نور کا۔ اللہ کریم رحمت فرمائے اور میلاد مصطفیٰ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ سب عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے 44 سال پورا ہونے پر میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کریم دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر دین سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بھالا نور کا۔